مطلب کہ 100 کے اوپر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور چلان کس کا کٹتا ہے؟ کسی اور کا. یہاں پر کیس ہے جیسس کرائسٹ. جی آپ نے ابھی دیکھا اور سنا ہے دجال ٹی وی کو، اور یہ شاداب احمد اور زید پٹیل، یہ دونوں چھوٹے دجال ہیں، چمونے دجال ہیں، اور ان کا اصل جو ڈیڈی دجال ہے وہ احمد دیداد ہے. یہ صرف اس کی رٹی رٹائی باتوں کو آگے پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی شعور نہیں، کوئی سوچ سمجھ نہیں کہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ کچھ غور ہی کر رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ جو چمونا دجال ہے شاداب احمد، اس نے یہ ٹاپک کر کے کہ کیسے کوئی کسی کی جگہ جرمانہ دے سکتا ہے، اس کی مثال اس نے غلط دی ہے، جس کو میں ابھی درست کروں گا اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں آئے گی یہ بات. آج کے عدالتی نظام میں بھی یہ چیز موجود ہے، رائج الوقت ہے. جو آپ کی سمجھ میں انڈرسٹینڈنگ میں بات آئے گی، کامن سینس والی بات ہے. صرف کیا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، ڈسیپشن آف دعویٰ ہے، اس مثال کو درست طریقے سے پیش نہیں کر رہے. اسی لیے میں انہیں دجال کہہ رہا ہوں. یہ کریٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسیح کی جو قربانی یا فدیہ ہے یا رینسم یا پیمنٹ ہے یا اس نے جو جرمانہ ادا کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی اور کی جگہ کوئی اور جرمانہ ادا کر دے. یہ بیس بنا کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اس کے لیے اس نے مثال دی ہے اس کو میں ابھی درست کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسلمان سکالرز، ڈیبیٹرز، مولوی، انہیں نہیں پتا، یہ دوسرے عقائد، مذاہب اور آئیڈیالوجیز کے خلاف بولتے رہتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ در حقیقت یہ اپنے ہی اللہ کی ٹانگ توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی قرآن کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں. میں ابھی ثابت کروں گا ریفرنس دے کر، اور پھر اس کی مثال کو درست کروں گا. تو یہ چمونا دجال ہے، اللہ کی ایک ہی ٹانگ ہے، یہ اس کو بھی انہوں نے توڑ ڈالا ہے، یہ مثال بنا کر اور اس کو جھوٹے طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے پیش کر کے. اب پہلے اللہ بیساکھیوں کے ساتھ چلتا تھا، اب اس کو ویل چیئر استعمال کرنی پڑے گی. ایک ہی ٹانگ تھی اس کی، اس بیچاری ٹانگ کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ در حقیقت اللہ اور قرآن کے گستاخ ہیں. جی یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، قرآن چیپٹر 37 ورس 107. اس میں آپ دیکھیں گے کیسے شاداب احمد نے، زید پٹیل نے اللہ کی ٹانگ توڑی ہے، اکلوتی ٹانگ. کیسے انہوں نے قرآن کی دھجیاں بکھیری ہیں، قرآن کو پھاڑ ڈالا ہے. قرآن چیپٹر 15 ورس 91 میں لکھا ہوا ہے کہ شاداب احمد جیسے لوگ اور زید پٹیل جیسے لوگ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، قرآن کی دھجیاں بکھیر دیں گے. یہی کرتے ہیں، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اب یہاں پر اس نے مثال کیا دی ہے کہ اوور سپیڈنگ کوئی اور بندہ کر رہا ہے، چلان کسی اور کا کٹ گیا. تو میں اس سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے مطابق اللہ جرمانہ بھر رہا ہے، چلان اللہ اپنا کاٹ رہا ہے، لیکن موت کسی اور کی تھی. کیسے؟ جب وہ حکم دے رہا ہے کسی کی موت کا، تو اس کے بعد اس موت کا جرمانہ اللہ اپنے اوپر کیوں لے رہا ہے؟ اس موت کا فدیہ اللہ اپنے اوپر کیوں لے رہا ہے؟ اس موت کی جو رینسم ہے وہ اپنے اوپر کیوں لے رہا ہے؟ اس موت کا چلان اپنے اوپر اللہ کیوں لے رہا ہے؟ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی ٹانگ توڑی ہے. جی اب میں اس کی مثال کو درست طریقے سے کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں کہ شاداب احمد خود اس نے اوور سپیڈنگ کی ہے، اور فرض کر لیں کہ میں اس کا باپ ہوں.
کیونکہ میں ایسا میرا بچہ ہو تو میں اس کو پیدا ہوتے ہی، لیکن چلیں ابھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں اس کو سمجھانے کے لیے فرض کر لیں کہ میں اس کا باپ ہوں اور یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے اوور سپیڈنگ کی ہے، اس کو ٹکٹ مل گئی ہے، اب یہ اس ٹکٹ کا جرمانہ ادا نہیں کر پا رہا اور یہ نہیں ادا کر سکتا، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اس ٹکٹ کا جرمانہ ادا کر سکے، اور عدالت اس کو طلب کر لیتی ہے۔ اب یہ عدالت کے سامنے پیش ہے، اور اگر یہ عدالت میں اس ٹکٹ کا جرمانہ اوور سپیڈنگ کا ادا نہیں کرتا تو عدالت اس کو جیل میں ڈال دے گی۔ میری اس مثال کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، بہت آسان ہے سمجھنا جو میں بات کر رہا ہوں۔ اب عدالت کے سامنے یہ موجود ہے، جرمانہ ادا نہیں کر پا رہا، جیل اس کو بھیجا جانا ہے۔ وہاں پر میں باپ ہوتے ہوئے، شاداب احمد کا باپ ہوتے ہوئے، اس سے محبت رکھتے ہوئے میں عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہوں، اور میں عدالت کو کہتا ہوں کہ شاداب احمد کے بہاف پر اس کی جگہ میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں، میرے پاس گنجائش ہے اور میں جرمانہ ادا کر سکتا ہوں۔ عدالت، آج کا عدالتی نظام بھی اس جرمانے کو قبول کرے گا اور شاداب احمد کو جیل میں نہیں بھیجے گا، رہا کرے گا۔ عدالت کا جو نظام ہے اس کا انصاف بھی پورا ہو جائے گا، شاداب احمد پر عدالت رحم کرتے ہوئے اس کو رہا کر دے گی، اس کو معافی مل جائے گی، اور شاداب احمد اپنے باپ کی محبت میں دیکھے گا کہ میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا، میرا جرم تھا، لیکن میرے باپ نے محبت میں اس جرمانے کو ادا کیا ہے، تو شاداب احمد اس کے بعد ایسی زندگی گزارے گا اس محبت کے اثر میں، اس محبت کو قبول کر کے کہ پوری کوشش کرے گا دوبارہ کوئی گناہ نہ کرے، دوبارہ کوئی جرم نہ کرے، دوبارہ کوئی غلطی نہ کرے۔ اور یہی صلیب کا پیغام ہے، جہاں پر آپ انصاف بھی دیکھ رہے ہیں، عدل بھی دیکھ رہے ہیں، معافی بھی دیکھ رہے ہیں، رحم بھی دیکھ رہے ہیں، محبت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان صلیب کے اس پیغام کو سمجھ گیا ہے تو کیا وہ آج اپنے آپ کو کمنٹ سیکشن میں یہ لکھ کے کہ میں مسیح کی قربانی اور مسیح کے فدیہ کو قبول کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس سزا سے، اس جیل سے جس کا نام ہیل ہے، بچا سکتا ہے اور اپنے آپ کو رہا کر سکتا ہے؟